تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی قہار ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی مرضی سے ہم لوگ اس دنیا میں ہیں اور اسی کے احسانات سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مرضی سے ہی یہ سب چیزیں ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ ہم سب رمضان کی برکتوں میں، سعادتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی تراویح قیام اللیل کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تلاوت کو، دعا استغفار کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہمارے پاس بہت سارے پیغامات لے کر آیا ہے، جو لوگ اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بناتا ہے، جن کے دلوں میں گناہ کی محبت ہے ان کے دلوں میں نیکی کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے پاس بہت بڑا میسج یہ دیتا ہے کہ ہم ہر خیر کے کام میں، عمل صالح میں آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی، سکون کی زندگی، چین کی زندگی، راحت والی زندگی عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو، عمل کرتے رہو، عمل کا جذبہ لے کر اس دنیا میں عمل کرتے رہو۔ یہ بظاہر دکھنے والی دنیا، بظاہر دکھنے والی یہ ساری چیزیں یہ کسی کام کی نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہا ہے کہ دولت، یہ بچے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ جو نیک اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، اللہ کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے بھی، اور ایسا کام ہے جس کی آپ آخرت میں امید رکھ سکتے ہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی یہ عیش و آرام سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ اعمال ہیں جو آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا ہے ہمیں عمل صالح پر ابھارنے کے لیے، خیر کے کام پر ابھارنے کے لیے، اسی لیے اعلان بھی کیا جاتا ہے رمضان کی راتوں کے ساتھ ہی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، خیر کے کام کرتا جا، نیکی کا کام کرتا جا، و یا باغی الشر اقصر، اے گناہ میں آگے بڑھنے والے بس کر، رک جا، رمضان آ گیا تیرے پاس، کب تک گناہ کرے گا، کب تک معصیت ہے، کب تک نافرمانیاں، اب تیرے لیے عمل کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، توبہ استغفار کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ کی قربت پانے کا وقت ہے۔ رک جا، یہ فرشتہ باقاعدہ رمضان کے شروع ہوتے ہی اعلان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر جو عمل کا جذبہ ہو، رمضان میں خیر کے کام کرنے کا جذبہ ہو، وہ روزے کا اہتمام کرے گا، وہ تراویح کا اہتمام کرے گا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، وہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے گا، شب قدر میں جاگ کر عبادت کرے گا، اعتکاف کرے گا، اور پورے خیر کے کام میں رمضان میں آگے بڑھنے کی سب سے زیادہ میں عمل کروں، یہ اس کی کوشش ہوگی۔ تو اسی کے لیے ہمیں جینا ہے، اسی کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ یہ زندگی
ایسے ہی عیش و آرام کے لیے بس موج مستی کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی بندگی کے لیے ملی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ جس زندگی میں رب کی بندگی ہو وہی زندگی کامیاب کی زندگی ہے، جس زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو وہ زندگی شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع عنایت کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے، جبکہ ہزاروں لوگ کروڑوں لوگ اس سے محروم ہیں اور اس عمل میں دور ہیں اور اس ماہ کو پانے سے محروم ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے تو اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا ریوارڈ ہے، گفٹ آف گاڈ ہے، اس کی قدر کریں، اس کی ویلیو کو سمجھیں، کتنی عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، اور اس ویلیو کو سمجھ کر اللہ کی بندگی کریں، خیر کے کام میں آگے بڑھتے رہیں۔ یہی پیغام ہے، یہی رمضان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جس کی زندگی لمبی ہو اور اچھے کام بھی ہو اس کی زندگی میں۔ صرف عمر زیادہ ہو اور اس میں بندگی نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ کہا بہترین وہ لوگ وہ ہیں اللہ نے انہیں زندگی میں برکت دی اور اس کی زندگی میں برکت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں بہت سارے خیر کے کام ہوئے، اچھے کام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے سابقوا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، اے لوگوں آگے بڑھتے رہو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں آگے بڑھتے رہو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہارے لیے بلا رہی ہے، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھتے رہو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے مسافت کے برابر ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عمل کی طرف آگے بڑھنا ہے، مغفرت کی طرف آگے بڑھنا ہے، اس جنت کی طرف آگے بڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کے آخر تک بھی جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں شمار کر دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں اللہ حفاظت کرے، ہم میں سے کن لوگوں کے نام جہنم کی فہرست میں تھی پتہ نہیں، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے ان ناموں کو نکال کر جنتیوں کی فہرست میں، لسٹ میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا کرم والا ہے، اتنا رحم والا ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پکڑ لے ہم زندگی میں ایک سیکنڈ بھی بسر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لے، کہا کہ زمین میں کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہتا، گناہ کے باوجود بھی زندہ رکھا ہے تو مطلب یہ کہ موقع دے رہا ہے، معصیت کے باوجود بھی چھوڑ کر رکھا ہے تو مطلب یہ کہ ٹائم دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے۔ رمضان سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے کافی ہے، بدلنے کے لیے کافی ہے، معافی مانگنے کے لیے کافی ہے، ایک چانس ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی زندگی میں تمہیں تکلیف آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ وہ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ ہمارے کم گناہ پر اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے، اگر ہمارے بڑے بڑے گناہ پر اگر اللہ پکڑ لے واللہ کہتا ہوں کہ ہم رزق کھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، ہم اس زندگی میں ایک سیکنڈ بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ تو اتنا سب کچھ ہے تو رمضان جیسی عظیم نعمت کی ہم قدر کریں اور اس مہینے میں رب کو راضی کریں، اللہ سے قریب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر رہ جائیں۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے پسند کر لیتا ہے، اللہ اسے محبوب سمجھتا ہے۔ نبی کریم سے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کہا کہ بندہ فرض نماز کے ذریعے فرائض کو انجام دے کر مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے، رمضان
رمضان ایک بہترین موقع ہے جب بندہ عمل میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے لوگوں کی دلوں میں محبت بیٹھ جاتی فلاں بندے کی جو اچھے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عمل صالح ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، پوری زندگی کرنی ہے، اور رمضان میں اور بھی موقع ہے عمل صالح کرنے کے لیے، یہ میرے اور آپ کے لیے اس موقع پر کام آنے والی چیز ہے جب مجھے اور آپ کو ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار خبر کے حوالے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، کہا کہ اہلہ و مالہ و عملہ، کہا کہ اس کے رشتہ دار بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس کے بچے بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی دولت بھی اس کے پیچھے جاتی ہے، اور کہا کہ سب لوٹ کر آ جاتے ہیں، اور عمل بھی ساتھ جاتا ہے، عمل قبر میں اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس تنہے جگہ میں نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی اولاد کام آ سکتی، یہ پراپرٹی، یہ بینک بیلنس، یہ زیورات، یہ جتنی بھی دولتیں ہی آدمی چھوڑ کر جائے گا اس ہی دنیا میں۔ تنہا آیا تھا، تنہا اس دنیا سے چلا جائے گا، اور اس گڑھے میں عذاب سے بچنا ہے تو مجھے اور آپ کو عمل صالح کرنا ہے۔ عذاب دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، 4 جانب سے آئے گا۔ آدمی اگر صدقہ کیا ہوگا، صدقہ اس کا دفاع کرے گی، اور نماز پڑھے گا تو نماز اس کی دفاع کرے گی، قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن اسے دور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کے ذریعے قبر کے عذاب سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ نیک عمل ایک نوجوان خوبصورت شکل میں آئے گا، کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرا ساتھی ہوں، تجھے ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر کا ساتھی وفادار ساتھی ہے تو میرے بھائیوں وہ عمل صالح ہے، اس لیے عمل کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا؟ اے فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، میں تیرا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کوئی بھی کسی کا کام نہیں آ سکتا، وہ کسی کتنا بڑا خاندان کا وہ آدمی ہو یا حسب و نسب کا آدمی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا، اس کا عمل ہی اسے کام آنے والا ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دلانے والی چیز عمل ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں ضرور بضرور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن مجید پڑھتے رہنی چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹائم پاس کے لیے، گپ شپ کے لیے رمضان آیا نہیں ہے، پھرنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے رمضان آیا نہیں ہے، مزے کی چیزیں، لذیذ چیزیں کھانے کے لیے رمضان آیا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے قریب کرنے، معافی مانگنے، اللہ رب العالمین کی قربت چاہنے پانے کے لیے یہ رمضان ہمارے پاس آیا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے کہ رمضان میں محنت کی گئی، رمضان میں تھکے گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نے اس کو آرام کرنے کے لیے سستی کاہلی کرتے ہوئے رمضان کو گزارنے کا موسم سمجھ لیا، کھانے پینے میں گزارنے کا ہم نے موسم سمجھ لیا۔ حالانکہ جنگ بدر 17 رمضان کو صحابہ نے روزے کی حالت میں اس جنگ کو فتح کی تھی، اور مکہ فتح ہوا اسی ماہ مبارک میں۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری کوششیں، محنتی کی گئی اس رمضان کی قدر کرتے ہوئے، اس رمضان کو پاتے ہوئے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک کو غفلت میں، بیکار میں، ٹائم پاس میں، گپ شپ میں گزارنا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے عبادت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیا، اتنا لمبا قیام، پیر میں ورم آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ عبادت، یہ محنت، یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ صحابہ کی کیفیت کیا تھی قیام اللیل میں، تراویح میں؟
روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح ہوتی تھی، لوگ پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ لوگوں کو لکڑی ٹیک کر کھڑتے تھے اس جذبے کے ساتھ قیام پانے کے لیے۔ اللہ حفاظت کرے، آج کے اماموں کو ہدایت دے، آج کی مسجدوں کی تراویحوں کی حالت اللہ حفاظت کرے غلط ہے میرے بھائیوں۔ اتنی تیز رفتار کے ساتھ قرآن کی تلاوت یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی سنائی نہیں دیتی، اور اتنے تیزی کے ساتھ رکوع سجود، کہاں سے ایسی نماز قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نقرۃ الغراب، کوے کی ٹھونگ ہے یہ، جو آدمی کوے کی ٹھونگ کی طرح سجدہ کر کے اٹھ جاتا ہے، نہ قیام تسلی سے، نہ رکوع تسلی سے، نہ سجود تسلی سے، ایسی نمازوں کو پڑھنے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ اگر ایسی سپر فاسٹ تیزی کے ساتھ آپ قیام نماز پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ پڑھیں۔ تو ایسے مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ اتنے وقت میں، اتنے کم وقت میں ختم کرنا ہے، اللہ نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ نبی کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا، رکوع کیسے، سجود کیسے، صحابہ کے قیام کیسے ہوتے تھے، ائمہ جتنے بھی گزرے ہیں یا سلف صالحین ان کی نمازیں کیسے ہوتی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت ساری مساجد ہماری اس طرح نمازوں کو ہم نے مذاق بنا لیا، ہم نے اتنی تیز رفتار کے ساتھ نماز پڑھنے کو سنت سمجھ لیا، اور کچھ دیر بھی ہو جائے تو لوگ بھڑک جاتے ہیں کہ کتنا لمبا کھڑا دیے۔ یہ سب غلط ہے، سوچ بدلیں۔ عمل کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے، آپ سستی کے لیے، کاہلی کے لیے، غفلت کے لیے اس طرح کے رمضان ہم کو نہیں ملے ہی۔ ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، معافی طلب کرنی ہے، رمضان کو پا کر، رمضان کے روزے رکھ کر، قیام اللیل کا اہتمام کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب ہم کو مواقع عنایت کیے ہیں، لہٰذا اس کی قدر کیجئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ اس ماہ مبارک میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ بھوک کیا چیز ہے روزے میں پتہ چلتی ہے، جب آدمی صبح سے شام بھوک رہتا ہے، بھوک کو محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سال کے 11 مہینے ان لوگوں کو یاد کرو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، جن کے سال کے 11 مہینے تکلیف میں، بھوک میں گزرتی ہے۔ اے انسان، بھوک کیا چیز ہے تجھے روزے سے پتہ چلتی ہے، روزے رکھ کر تجھے احساس ہوتا ہے بھوک کیا چیز ہے۔ اسی لیے تم اپنے سامنے موجود جتنے بھی غریب، مسکین، غربا، یتیم ہیں، بیچاروں کا کوئی سہارا نہیں، اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب عنایت کرنے والے تھے، صدقہ کرنے والے تھے۔ یہ صدقہ و خیرات انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس طرح سپینڈ کرتے ہیں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے اوپر۔ واللہ کہتا ہوں یہ ایسے صدقہ و خیرات تھی، یہ ایسی نیکیاں ہیں، حشر کی عدالت ہوگی، وہاں پر یہ صدقہ و خیرات آپ کو کام آنے والی ہے۔ پل صراط سے گزرنے میں آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی اگر آپ اس طرح پر دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ بڑا رحمان ہے، جب ہم بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ حشر کے میدان میں ہم کو بچائے گا، ہمیں نجات دلائے گا۔ افطار کرانا، دوسروں کو، روزے داروں کو افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے، اور جتنا روزے رکھنے والوں کو نیکی ہے، افطار کرانے والے کو بھی نیکی ہے۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو افطار کراتے ہیں، اور روزے داروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا اور ان کے لیے کھلانا پلانا، کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ واللہ کہتا ہوں یہ ایسی نیکی ہے جو اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے۔ عام طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو کھلاتا ہے، ہم کو دعا سکھائی گئی، کھلانے والے کو دعا دے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیہم الملائکہ۔ کیا دعا سکھائی گئی؟ اس دعا میں ایک بات نوٹ کیجئے کہ روزے دار تمہارا کھانا کھائے، روزے دار تمہارا کھانا کھائے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائے اور ملائکہ کی دعا تمہیں نصیب ہو۔ یہ عام دعوت اگر کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے، دعوت دینے والے کے لیے یہ دعا پیش کرنی چاہیے۔ تو سوچو کہ روزے دار کو جو افطار کراتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی نیکی ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ ایک موقع ہے آپ کے لیے، آپ اپنے محلے میں، اپنے فیملی میں، اپنے پڑوس میں جو بھی روزے دار ہیں، اگر آپ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ سب رمضان کے مہینے میں ہم سب کو نصیب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، واللہ کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ میں بھی اور آپ بھی رمضان کی قدر کریں۔ رمضان جیسے آغاز ہوا، ہم نے گھر کی صفائی کی، ہم نے ہر جگہ پر پاکی صفائی کا لحاظ رکھا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جیسے گھر کی صفائی کی، پاکی صفائی کا لحاظ رکھا، اس ماہ مبارک میں آپ اپنے دل کو بھی پاک کر لیجئے، اپنے نفس کو بھی پاک کر لیجئے، اپنے دلوں میں موجود حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن، ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں، دشمنیاں، کیا کچھ ہم پال رہے ہیں دلوں میں، اللہ کے واسطے دلوں کو پاک کیجئے، تبھی ہماری دعائیں قبول کی جائے گی۔ ہم دلوں میں اس طرح کی نفرتیں، عداوتیں پالیں گے دوسرے بھائی کے تعلق سے، کہاں سے ہماری دعا قبول ہوگی؟ جبکہ حدیث میں ہے ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے لیکن دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، وہ ایک شخص جو مشرک ہے جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کر لے، دوسرا وہ شخص جو اپنے بھائی سے دشمنی کر کے زندگی بسر کر رہا ہے، بات چیت چھوڑ کر جی رہا ہے۔ کتنے بہنیں ایسے ہیں جو بہنوں سے دور ہیں، کتنے بھائی بہنوں سے دور ہیں، کتنے ریلیشن دوسرے رشتہ داروں سے دور ہیں، کتنی اولاد ماں باپ سے بھی دور ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اس حالت میں رمضان کی عبادت کریں گے تو سوچو کہ آپ کی نیکی کیسے قبول ہوگی، سوچو کہ آپ کی نیکی کی اللہ کے نزدیک کیا قدر ہوگی۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ معافی مانگ لیں اور مل کر رہیں، جڑ کر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو لہٰذا معاف کر کے آگے بڑھیں، اس ماہ مبارک میں اپنے دلوں کو بھی پاک کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ جہاں ہم اپنے دلوں سے اس طرح کے چیزوں کو نکالتے ہیں، اسی طریقے سے جو دل ہمارا سیاہ ہو چکا ہے گناہ کرتے کرتے 11 مہینے، اس دلوں کو پاک کرنا ہے۔ تو واللہ یہ رمضان کی راتیں آپ کے لیے نصیب ہوئی ہے کہ رمضان کی راتوں میں آپ اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، واللہ ایک ایک آنسو کی قدر کی جائے گی۔ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا یہ قطرہ آپ کے گناہ کو دھونے کے لیے کافی ہے، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا میں بھی اور آپ بھی مغفرت کی طرف آگے بڑھے، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، 2 فرشتے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، ایک ایسی بستی میں لے گئے جہاں کی پوری چیزیں سونے چاندی سے بنی ہوئی تھی، اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا، آدھا جسم صحیح سلامت ہے، خوشنما ہے، اور آدھا جسم بگڑا ہوا ہے، بہت ہی بھدا ہے۔ تو اس وقت ان کو کہا گیا کہ تم اس نہر میں ڈوب کر اٹھو، تو ان کو سب کو لا کر اس پانی میں ڈبویا گیا، اس نہر میں ڈبویا گیا، تو سارا بدن صحیح سلامت ہو گیا۔ پوچھا گیا کون ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو نیکی بھی کیے ہیں اور ان کی زندگی میں کچھ گناہ بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نیکی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گناہ بھی موجود ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کو رکھ کر میں بھی اور آپ بھی سوچ کر دیکھیں، ہم بھی کتنی نیکیاں کیے ہیں، میرے ساتھ بھی اور آپ کے پاس بھی کتنے گناہ ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے موقع پر نیکی اور گناہ مل چکے ہیں، اس ماہ مبارک میں توبہ کر کے معافی مانگ کے اس جنت کے مستحق بن جاؤ، اور جس اس قرآن میں جو اللہ نے ہم کو امید دلائی، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو لہٰذا اس طرح کے ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اپنی پچھلی زندگی گناہوں کو یاد کر کے رو کر معافی مانگنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے جنت طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہم انا نسألک الجنہ
اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ہمیشہ دعا کرو، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا کرتے رہو۔ اس ماہ مبارک میں ماں باپ کی دعائیں ضرور قبول کی جائے گی۔ آنے والا دور کتنے فتنے لے کر آئے گا پتہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے فکر کرتے ہوئے دعا کرو، اللہ ہمارے بچوں کی زندگی کو روشن کر دے، ان کو خوشحال زندگی عطا فرما، راحت و چین کی زندگی عطا فرما۔ اے رب تعالیٰ، جیسے تو نے مجھے نعمت سے، انعام سے نوازا ہے، اللہ میرے بچوں کو بھی تو خوش رکھ، نعمت اور انعام سے نواز دے، انہیں کسی کا محتاج نہ رکھ۔ یہ ساری دعائیں اس ماہ مبارک میں ضرور کریں، اللہ ضرور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں قبول کر لے گا۔ ساتھ ساتھ ان مرحومین کو بھی یاد کرو جو لوگ اس دنیا سے ہمارے نظروں کے سامنے چلے گئے۔ ان ہاتھوں سے ہم نے کتنے لوگوں کو کفن پہنائے، ان ہاتھوں سے ہم نے کتنے لوگوں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر مٹی ڈالی تھی۔ وہ سارے لوگ ہم سے رخصت ہو کر دور چلے گئے، اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں چلے گئے۔ اس ماہ مبارک میں اگر ان کے گناہ کو بھی اگر پاک ہونا ہے تو میں بھی اور آپ بھی زمین کے اوپر رہ کر اپنے مرحوم ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہیں، اپنے مرحوم بھائی بہنوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، اپنے مرحوم دوست احباب کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ امید ہے رب تعالی اس ماہ مبارک کی برکتوں، سعادتوں کی بدولت اللہ رب العالمین انہیں بھی معاف کر دے۔ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو خطائیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں درگزر فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ان سب لوگوں کو یاد کریں جن کی ماں انتقال ہو چکی، جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کے بھائی بہن اس دنیا سے چلے گئے، جن کے اڑوس پڑوس اس دنیا سے چلے گئے، جن کے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کی اولاد ان کے نظروں کے سامنے دنیا سے چلی گئی۔ ان سب کے لیے چاہیے کہ درد دل سے اللہ کی طرف رجوع کر کے گڑ گڑا کر ان کے حق میں مغفرت طلب کریں، اس لیے کہ روح تڑپتی ہے، ترستی ہے دعا کے لیے۔ کون ہمارے حق میں دعا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک اولاد اگر دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ جو دعا کرتی ہے، شاید کوئی اتنے درد دل کے ساتھ دعا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اولاد پر واجبی حق ہے کہ اپنے مرحوم والدین کے حق میں ضرور دعا کریں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے کثرت سے آزاد کرتا ہے، انلیمیٹڈ، کوئی کاؤنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اس کا اندازہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو غنیمت جان کر یہ سارے اعمال، ساری چیزیں مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو تکلیفوں کا شکار ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو آسان فرمائے، جو لوگ تعلیم کے لحاظ سے پریشان ہیں اللہ ان کی تعلیم کے مراحل کو آگے بڑھائے، ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اولاد کی مستقبل کو روشن فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے جو بھی خطائیں ہوں، لغزشیں ہوں اللہ درگزر فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ ان یتیموں، مسکینوں، محتاجوں پر رحم کرے جو تکلیفوں، مشقتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور موت بھی آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ موت کے وقت اللہ ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب حلیم۔